ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ہاں جی، بسم اللہ اولہ و آخرہ. حیوان انسان کو یہ جو چار ہم نے جو اینیمل انسٹنکٹس لکھی ہیں، ان کو ہر شخص فیل کر کے نوٹ کرتا ہے، کوئی اختلاف نہیں یہاں تک. اب آئیں دوسری طرف. تو روح جو ہے، اس کی بنیاد پر بھی چار چیزیں ہمارے دل میں آتی ہیں. یعنی یہ بھوک پیاس بھی کہاں اس کا احساس ہوتا ہے؟ دل میں. سب سے پہلے ہے آواز دوست، معرفت رب. معرفت رب کیا ہے؟ معرفت کہتے ہیں پہچان کو، ریکگنیشن. رب ہمارا آپ نے پڑھ لیا، اب مزید اس میں کچھ کہنے کی حاجت نہیں ہے. سورہ اعراف میں تذکرہ ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّتَهُم مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. یاد کرو جب تمہارے رب نے آدم کے بیٹوں کو، آدم کی اولاد کو ان کی پیٹھوں میں سے نکالا اور انہیں اپنے اوپر گواہ بنایا. یعنی اپنے سے مراد اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں، یعنی آن دیم سیلوز، اور ان کو اپنے ہی خلاف گواہ بنایا. کیسے؟ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، یہ سوال کر کے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ Am I not your Lord? اور am not I not your Lord? قالوا بلا شہدنا، ان سب نے کہا yes indeed، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان تقولوا یوم القیامت، کل کو قیامت کے دن اب یہ نہ کہنا انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں. او تقولوا، یا یہ کہنے لگو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ ہمارے پہلے آباء و اجداد جو تھے وہ شرک کرتے تھے. وَكُنَّا ذُرِّيَّتَهُمْ، اور ہم تو جسٹ ان کی اولاد تھے. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا تو اہل باطل کے عمل کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرے گا، ہمیں سزا دے گا؟ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہماری اس دنیا میں آمد سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وجود بخشا تھا. اس میں جسم کیسا تھا وی ڈونٹ نو، لیکن روح بہرحال تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا. اب وہ کیسا ایکسپوجر تھا وی ڈونٹ نو، لیکن اتنا ضرور تھا اس میں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایک خاص حیثیت میں پہچان لیا کہ تو ہمارا رب ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا ایکسپوجر دے کر پوچھا الستو بربکم، Am I not your Lord? قالوا بلا، ہم سب کی روحوں نے کہا yes indeed، of course، جی ہاں واقعی تو ہمارا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا چھکا کو اب یہ نہ کہنا. اچھا، اب روح جو ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سلا دیا ارواح کو. اس کے بعد حدیث کے مطابق جب رحم مادر میں انٹرا یوٹرائن لائف میں 120واں دن ہوتا ہے ہر بچے کا، ایمبریونک فارم میں ماں کے پیٹ میں 120واں دن ہوتا ہے. تو ایک فرشتے کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اس کولڈ سٹوریج میں سے جہاں اللہ نے ارواح رکھی ہوئی ہیں وہاں سے اس بندے کی روح کو لا کر اس کی زیر تخلیق باڈی کے ساتھ آ کے اٹیچ کر دیتا ہے.
لہذا جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے پاس وہ قلب بھی ہوتا ہے، لیکن وہ قلب ابھی پوری طرح ڈیولپڈ فارم میں نہیں ہوتا. ٹو اسٹارٹ ود جو پری ڈومیننٹ ہوتا ہے وہ حیوان انسانی ہوتا ہے. لیکن جو انسان میچور ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، تو بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہی یہ قلب اپنی میچور فارم میں آتا ہے تو پھر وہ روح جو ہے وہ بھی اس میں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے لگتی ہے. وہ 4 ایکسپریشنز ہیں روح کی وجہ سے جو انسان. روح کیا ہے؟ یہ اللہ کا نور ہے. روح اللہ کا نور ہے، اللہ کی طرف سے روشنی ہے. اور روشنی کا فنکشن کیا ہوتا ہے جی؟ راستہ دکھانا. گائیڈ کو لفظ کو اوائڈ کریں تو زیادہ اچھا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو مجھ پر خاص احسانات ہیں کہ مجھے اپنے اسٹوڈنٹ شپ کے درمیان بڑے بڑے اچھے استاد ملے، بات کو سمجھانے والے. میٹرک میں نے فزکس پڑھی ہے حافظ محمد لطیف صاحب سے، حیات ہے ماشاءاللہ. ایک دن کلاس میں آئے تو ریسیس کے بعد ان کا پیریڈ تھا. ان کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے کبھی کلاس میں اردو نہیں بولی، سارا انہوں نے پنجابی میں پڑھایا ہمیں اور کلیئر کانسیپٹ دی. آئے کلاس میں بڑا موڈ آف کر کے بڑے سارے بیٹھے ہو گئے تو کوئی نہیں جائے گا تھے آج. ایک دم چپ ہو گئی کلاس کی، کوئی ناراض ہو گیا سر ہم سے. پھر کسی لڑکے نے ہمت کر کے پوچھا کہ سر کی گستاخی ہوئی، کس چیز کی سزا ہے، کی ہو جائے گا جو تسی نہیں جاؤ گے تو بیٹھے رہو گے تھے. انہوں نے کہا سر نیرا ہو جائے گا. نیرا ہو جائے گا تو کی ہوئے گا؟ انہوں نے کہا نظر ہی کچھ نہیں آئے گا. اچھا تسی روشنی دیکھ دو. اچھا لکھو پھر روشنی وہ توانائی ہے جس کی موجودگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں. ایسی ڈیفینیشن بتائی روشنی کی، الحمدللہ پھر کتاب سے بارہ پڑھنی نہیں پڑی، میں ذہن میں انگریو ہو گئے. تو روشنی وہ توانائی ہے جس کی موجودگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں. اور جب میں بی ٹی ایس میں پڑھتا تھا تو پروفیسر ڈاکٹر ممتاز حسن صاحب اس وقت وہ اسسٹنٹ پروفیسر تھے، جب وہ جو ریٹائر ہوئے ہیں کئی میڈیکل کالج یونیورسٹی کے پرنسپل جو وائس چانسلر ریٹائر ہوئے نا پروفیسر ممتاز حسن صاحب، تو وہ میڈیسن کے میرے استاد تھے. تو جس دن انہوں نے ہمیں ایگزامینیشن آف دا پیشنٹ پڑھایا تو ان کا اوپننگ سینٹینس تھا ایگزامینیشن آف دا پیشنٹ شوڈ بی ڈن in a good light, with a good eyesight and a good brain behind. دیکھنے کے لیے 3 چیزیں ضروری. اگر آپ مریض کا معائنہ کرنا چاہتے ہیں، نمبر 1 سفیشینٹ روشنی ہونی چاہیے، اندھیرے میں معائنہ نہیں ہو سکتا. نمبر 2 آپ کی آئی سائٹ صحیح ہونی چاہیے. نمبر 3 آپ کا دماغ بھی صحیح ہونا چاہیے کہ آپ نے دیکھنا کیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک سٹیپ اور آگے چلے جائیں، آپ کا دل بھی صاف ہونا چاہیے، تب آپ کو اللہ تعالیٰ بھی نظر آئے گا. Understand my point? تو examination of the patient should be done in a good light with a good eyesight and a good brain behind. اب اگر دل صاف ہوگا تو روح جو ہے اس میں سے اپنے آپ کو ایکسپریس کرے گی، اور 4 اس کے ایکسپریشن جو ہیں وہ انسان کو فیل ہوں گے. نمبر 1 رب کی معرفت. اپنے رب کو انسان پہچانے گا بغیر وحی کے، یاد رکھیے گا. صاف دل ہوگا تو اس میں رب جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہوگا. نمبر 2 خیر اور شر کی پہچان ہوگی. خیر اور شر کی پہچان ہوگی، یعنی وہ خیر اور شر کی پہچان جو ہے وہ ڈسپائٹ دس ہوگی. بھوک بھی لگی ہوگی مجھے اور یہ پیٹ پہ جا رہی ہے، جو حیوان انسان ہے یہ تو کھانے کو مانگ رہا ہوگا، لیکن کوئی اندر سے آواز آئے گی مجھے روک رہی ہوگی، نہیں نہیں یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارا بھائی کا مال ہے، مت کھاؤ. وہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ ہے وہ جو مولانا روم نے کہا نا کہ از کجا می آیدیں آواز دوست. یعنی ایک سیکولر شخص جو روح کا انکار کرتا ہے اور اسی جسم کو سب کچھ سمجھتا ہے، وہ ثابت کرے کہ پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟
از کجا می آیدیں آواز دوست. تو خیر اور شر کی پہچان کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اور چوری نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی، اگرچہ بھوکا مر جاؤں. یعنی حیوان انسان کے برعکس جو روح انسان ہے وہ تقاضا کرے گی. لیکن یہ دو طرف سے آواز آ رہی ہے، پیٹ کھانے کو مانگ رہا ہے اور روح کہہ رہی ہے نہیں نہیں تمہارا نہیں، مت کھانا. اب یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں سے صحیح آواز کون سی ہے اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ انسان کا کام ہے. ایز لانگ ایز قلب صاف ہوگا تو آپ کو صحیح صحیح بتائے گا، اور جو یہ گندا ہوگا، اس کو ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ وہ گندا کیسے ہوتا ہے اور صاف کیسے ہوتا ہے. ٹھیک، تو معرفت رب، اور دوسری چیز کیا ہوگی؟ خیر و شر کی پہچان. دیکھیں نا، میرے بھائی کی جو خوراک ہے، میرے بھائی کا جو مال ہے، وہ فزیکلی میٹیریلی تو سملر ٹو مائن ہے کہ نہیں؟ ایک پلیٹ جو ہے وہ کھانے کی، وہ میرے بھائی کی پڑی ہے اور ایک میری تھی جو میں نے کھا لی ہے. تو کیا جو بھائی کی پلیٹ میں کھانا پڑا ہوا ہے وہ کوئی ڈیفرنٹ ہے فزیکلی؟ نہیں. اس میں جو بوٹی پڑی ہے وہ بھی اسی گوشت کی ہے جو میں نے کھایا ہے. تو وہ کیا چیز ہے جو مجھے کہتی ہے کہ وہ نہ کھاؤ، وہ تمہارا نہیں ہے؟ کیا ہے؟ خیر و شر کی پہچان ہے. اور پھر ان دونوں کا ایک نتیجہ ہے، معرفت رب کی بنیاد پر حب الہی ہے. اور اس کی بنیاد پر خیر کی رغبت اور برائی سے نفرت. اب جہاں تک اس کا تعلق ہے خیر و شر کی پہچان، یہ تو ہم سب لوگ فیل کرتے ہیں جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی سوال نہیں پیدا ہو رہا آپ کے ذہن میں؟ سوال کہ یہ رب کی پہچان اور حب الہی، اس کا ثبوت. آپ گھر بنانے چلیں، آپ کیسا گھر بنائیں گے؟ بہترین، ماشاءاللہ، اس میں سب کچھ آ گیا. بہترین میں سب کچھ آ گیا نا. لیکن یہ آپ کو اندازہ کیسے ہوا؟ آپ کو بہترین سے پیار کیوں ہے؟ دیکھیے، انہوں نے کہا بہترین. میں ایک اور لفظ لے کے آتا ہوں، آئیڈیل. آئیڈیل کے دو معنی ہیں، کون کون سے برا؟ آئیڈیل آبجیکٹو کو بھی کہتے ہیں، مطمع نظر جس پر انسان کی جا کے نظر ٹکتی ہے، اور آئیڈیل فالٹ لیس کو بھی کہتے ہیں. اور یہ دونوں جا کر مل جاتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے. یعنی میری عمر 61 سال ہو گئی، 61 سال ہو گئی، ٹھیک ہے، شمسی کا اور قمری کیلنڈر کے اعتبار سے مسنون عمر کراس ہو گئی، 63 سال کا ہو گیا ہوں میں. لیکن آج تک دنیا میں کوئی آئیڈیل چیز میں نے نہیں دیکھی کہ جس میں کوئی نقص نہ ہو. لیکن میرا 61 سال کا 63 سال کا تجربہ بھی ابھی تک مجھے یہ نہیں سکھا سکا کہ میں غیر آئیڈیل سے بھی پیار کر لوں. میری ان بلٹ مجبوری کیا ہے کہ میں اسی سے پیار کر سکتا ہوں، اسی چیز کو پسند کر سکتا ہوں جو آج کی تاریخ میں اس مومنٹ میرے خیال کے مطابق آئیڈیل ہو. وہی میری آئیڈیل بن سکتی ہے، غیر آئیڈیل چیز میرا آئیڈیل نہیں بن سکتی. یہ کہاں سے پتا چلا مجھے؟ آج تک کوئی آئیڈیل چیز دیکھی نہیں، لیکن اس کے باوجود میں غیر آئیڈیل کو کبھی آئیڈیل نہیں بنا سکتا. یہاں تک کہ سو مچ سو میں آج کی تاریخ میں آئیڈیل گھر بناتا ہوں جس میں کوئی نقص نہیں. 2 سال کے بعد اس میں مجھے 20 نقص نظر آتے ہیں. اور جوں جوں مجھے نقص اس میں نظر آنے شروع ہوتے ہیں، اسی درجے میں مجھے اس سے
ایورشن بھی شروع ہو جاتی ہے. وہ جو پیار تھا مجھے اس گھر سے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک شخص سے میں پیار کرتا ہوں ایزیومنگ کہ یہ آئیڈیل ہے, قریب جاتا ہوں, دور دور سے تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ, اور یہ مانی ہوئی بات ہے. یعنی ایک جذبہ ہے جس جذبے کا نام ہے محبت. یہ جذبہ کسی ایسے شخص کے لیے, کسی ایسی چیز کے لیے نہیں ہو سکتا کہ جس میں کوئی نقص ہو, اور یہ بے عیب چیز اس دنیا میں کوئی نہیں. تو میں کسے ڈھونڈ رہا ہوں؟ ہے جستجو, حالی نے کہا نا ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں. اب دیکھیے کہ ٹھہرتی ہے جا کے نظر کہاں. ابھی تک ٹھہری نہیں. واٹ وی آر لوکنگ فار, کسے ڈھونڈ رہے ہیں ہم, کس کی تلاش کر رہے ہیں؟ وہ ایک ہی ہے ذات کہ جو بے عیب ہے, اور غیر آئیڈیل سے ہم پیار نہیں کر سکتے. مالک میرے کہاں ہے تو, مجھ کو تیری تلاش ہے, مجھ کو ہے تیری جستجو, مجھ کو تیری تلاش ہے. اصل میں جو بھی انسان اس دنیا میں, ہم جس سے کسی سے بھی پیار کرتے ہیں, جس کسی کو بھی چاہتے ہیں, تو ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ وہ ہے, وہ جسے میں نے دیکھا تھا. یعنی ہماری روح نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور اقرار کیا کہ تو میرا رب ہے, لیکن دنیا میں آئے تو نام اس کا بھول گیا, لیکن یہ یاد رہا کہ اس میں کوئی خامی نہیں تھی, کوئی نقص نہیں تھا, اور ساری خوبیاں پائی جاتی تھی اس میں. از کجا می آیدیں آواز دوست, یہ ایک یعنی آواز دوست ہے جس کو ہم مارے مارے پھر رہے ہیں اس کو ڈھونڈنے کے لیے کہ تو کہاں ہے, تو کہاں ہے, تو کہاں ہے, تو کہاں ہے. ادھر جاتا ہوں ایزیوم کر کے کہ یہ آئیڈیل ہے, پیار کرتا ہوں, نزدیک جاتا ہوں, نزدیک اپنا تو وہی, یہ تو وہ نہیں ہے. اور ہر انسان میں خامیاں ہیں, ہر چیز میں خامیاں ہیں. کیا چیز ہے؟ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کہ وہ آئیڈیل ہے, اور دوسرا اس سے پیار. یعنی میرے اندر ایک محبت کا جذبہ ہے کہ جو کسی کے لیے موجزن ہے, لیکن وہ کسی کون سا ہے جو بے عیب ہو. یعنی ہر انسان کے اندر جذبہ ہے یہ اس چیز کا کہ ہی وانٹس ٹو بی اونڈ بائی سم ون, کہ جس کو کہہ سکے کہ وہ میرا ہے, میں اس کا ہوں. ہے نا, یعنی بڑے بڑے فرعون جو ہیں ان کی زندگی میں یہ موویز کے اندر جو کانسیپٹس ہوتے ہیں نا, کہ ایک بڑا اونچا آدمی دکھایا جاتا ہے, لیکن اس کا کوئی نہ کوئی لو افیئر ساتھ ضرور دکھاتا ہے. کیوں؟ یہ زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے, اس کے بغیر انسان انکمپلیٹ ہے. لیکن وہ ایزیوم کر رہا ہوتا ہے کہ یہ وہ آئیڈیل ہے جس سے میں پیار کر رہا ہوں, اور پھر اس کے لیے یعنی اس کو چاہنا, اس کو خوش کرنے کی کوشش کرنا, اور پھر یہاں تک کہ اس کے لیے جان دینا. وہ کیا ہے؟ اس کو چاہتا ہے کہ میں جان دوں. تو ایک جذبہ ہے ہر انسان کے اندر کسی کے لیے مرنے کا, وہ ہے جذبہ محبت, اور وہ ہے آئیڈیل کے لیے. لیکن ہمیں آئیڈیل کہیں ملتا نہیں, تو وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ ہے کہ جس کو ہم ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں. یہ انشاءاللہ اگلی جب ہم ایمان کا پروسیس پڑھیں گے, ابھی اس بات کو یہاں روک لیں, پھر جب ہم ایمان کا پروسیس پڑھیں گے کہ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے, سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی آیات کے حوالے سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, تو اس میں پھر یہ آئے گا کہ پھر وہ پروسیس کیا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے رب کی حیثیت سے پہچانتا ہے. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. خیر و شر کی پہچان تو آپ نے بتا ہی دیا ہے کہ بہرحال انسان کو وہ نظر آتی ہے, اور نیکی کرنے کا جذبہ ہے, اور برائی کے ساتھ ایک نفرت ہے. رہا آپ کا سوال کہ پھر انسان جو ہے وہ برائی کیوں کرتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ یہ دو جذبے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں طرف کے جذبوں کو سپورٹ کرنے کے لیے پوری جو ہے ایک انسٹیٹیوشن بنائے ہیں. اس جذبے کو شیطان بھی ہوا دیتا ہے, اس جذبے کو جو فرشتے ہیں وہ بھی آ کے
سپورٹ کرتے ہیں. پھر جنات ہیں اور ان کا سب کا جنات کا سردار شیطان ہے. ادھر کیا ہے؟ اچھے معاشرے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اچھے انسان اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور پھر اللہ نے اپنے نبی بھیجے ہیں کہ جن میں کوئی خامی ہو، کوئی نقص ہیومن لیمٹس کے اندر نہیں ہوتا، وہ پھر اس کو کرسٹل کلیئر کر دیتے ہیں اور انسانی زبان کے اندر بتاتے ہیں کہ یس، جسے تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہارا رب اللہ ہے، اس پر ایمان لے آؤ. اور یہ جو ہے پھر آ کر غلط معاشرے ہیں جو اس کو راستہ دکھاتے ہیں، غلط انسان ہیں، پھر شیطان ہیں، جنات ہیں، یہ سب ایسے ہوتا ہے. لیکن یہ فیصلہ جو ہے وہ یہاں ہے. سورہ دہر میں فرمایا گیا، بس آخری بات آج کروں گا، کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا زمانے میں انسان پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا؟ یو انڈرسٹینڈ کیا کہنا چاہتا اللہ تعالیٰ؟ شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. یقیناً ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، یعنی جو ڈراپ آف سیمن فرام مین اینڈ سم فرام وومن، دونوں ملتے ہیں تو ایک نیا انسان وجود میں آتا ہے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، تاکہ آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے اس کو دیکھنے اور سننے والا بنا دیا. انا ہدیناہ السبیلا، یہ راستہ دکھا دیا. انا ہدیناہ السبیلا، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا، ناؤ اٹس اپ ٹو ہم کہ وہ اللہ کا شکر گزار بنتا ہے یا اللہ کا ناشکرہ بنتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. بہت بہت شکریہ. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين